ما بعد فقد قال النبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. محترم حاضرین، رمضان المبارک کے اختتام پر ایک اور اہم عبادت ہم اور آپ جو انجام دیتے ہیں، جسے شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، زکوٰۃ البدن یا فطرہ، مختلف ناموں سے اسے جانا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے انسان اپنے روزے کو پاک کرنے کی نیت سے جو مسکینوں کو کھانا یا غلہ دیتا ہے، اسی کو زکوٰۃ فطر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جان لیں آپ کہ زکوٰۃ فطر یہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر واجب ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، حتیٰ کہ یہ بھی جان لیں غلام ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فطر۔ یہاں تک کہ اس انسان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے جس کے پاس عید کے دن کی خوراک موجود ہو، جس کے پاس اور اس کے اہل و عیال، اس کے ماتحت جو زندگی گزار رہے ہیں، بال بچے، بیوی، ماں باپ جو بھی ہیں اس گھر میں، ایک دن کی اگر خوراک صبح و شام تک کی خوراک موجود ہے اور اس سے زائد اگر ذرا سا بھی ہوئی تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر ایک دن سے زائد خوراک اگر کسی کے گھر میں موجود ہے، بال بچے بیوی کے علاوہ سے زائد اگر خوراک موجود ہے، روپیہ پیسہ ہے، غلہ ہے، جو بھی چیز ہے، تو ایسی صورت میں اس انسان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف لیتے ہیں دیتے نہیں، وہ لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں، ان کو لینے کے ساتھ ساتھ دینا بھی چاہیے۔ میرے خیال سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس فطرہ بہت سارا جمع ہو جاتا ہے لیکن وہ دیتے نہیں ہیں دوسروں کو، ان پر بھی واجب ہے کیونکہ ایک دن سے زائد خوراک ہے، تو ایسی صورت میں ان پر بھی ضروری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں، اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے وہ بھی فطرہ نکالیں۔ تو یہ غلطی لوگ کرتے ہیں۔ تو بہت اختصار کے ساتھ 10-15 منٹ میں چند اہم مسائل فطرے کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، صدقہ فطر واجب کیوں ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو واجب قرار دیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ جو انسان روزے سے رہتا ہے، روزے کی حالت میں اس سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، زبان کا غلط استعمال کر لیا، کوئی گناہ کر لیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کی غیبت چغلی کر دی، جھوٹ بول دیا، یہ سارے گناہ روزے کی حالت میں انسان سے ہوتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں انسان سے جو گناہ ہوئے ہیں، خاص طور پر جن گناہوں کا تعلق زبان سے ہے، تو روزہ اس کا بیکار ہوا، روزے کے ثواب میں کمی آئی۔ تو ان سارے گناہوں سے، لغو باتوں سے، فحش باتوں سے جو روزے کے اندر اس کے فساد پیدا ہوا تھا، جو کمی ثواب میں ہوئی تھی، اس کی بھرپائی کے لیے کیا ہے؟ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے غریب آدمی ہو اس کے پاس بھی زبان ہے نا،
اس کے پاس بھی زبان ہے، ہو سکتا ہے اس نے بھی جھوٹ بولا ہو، غیبت کی ہو، چگلی کی ہو، گالی دی ہو، غلط زبان استعمال کی ہو، آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہو، گناہ کیا ہو، اس سے بھی ہوتا ہے، جس طرح امیر آدمی سے گناہ ہوتا ہے غریب آدمی سے بھی ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جس طرح امیر پر زکوٰۃ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اسی طریقے سے اس فقیر پر، اس مسکین آدمی پر جس کے گھر میں ایک دن سے زائد خوراک ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ فطر واجب ہے۔ تو روزے کی حالت میں جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، خاص طور پر زبانی گناہ، ان سے پاک کرنے کے لیے، روزے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر ہر انسان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، جو گاؤں معاشرے میں، محلے میں غریب، غربا، فقیر، محتاج، مسکین لوگ رہتے ہیں، عید کے دن ان کے لیے بھی کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، وہ لوگوں کو ادھر ادھر مانگنا نہ پڑے، فطرے کی شکل میں اتنا ان کو دے دیا جائے کہ عید کی خوشی میں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ اور تیسری چیز یہ زکوٰۃ البدن ہے میرے بھائیو، بدن کی زکوٰۃ اس کو کہا جاتا ہے۔ ہم جو سال بھر میں جو مال جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن صدقے فطر کی شکل میں شوال کا چاند دیکھنے کے بعد ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، بدن کو پاک کرنے کے لیے، نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے فطرہ ادا کر دیا، پاک ہو گیا، وہ شخص پاک ہو گیا، اس نے پاکی اختیار کر لی جس نے فطرہ ادا کیا۔ تو یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، بدن ہی سے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھ پیر سے، آنکھ سے، زبان سے، اسی سے گناہ ہوتے ہیں، تو اس کو پاک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان کا مہینہ عطا کیا، روزہ رکھنے کی توفیق دی، قیام اللیل کرنے کی توفیق دی، اور ساری نیکیاں کرنے کی ہم کو اللہ نے توفیق دی۔ اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر ان ساری جو نعمتیں، جو توفیق اللہ نے ہم کو دی، روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، قیام اللیل کرنے کی، ان چیزوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر ہم نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی حکمت یہ ہے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بتا دیا کہ زکوٰۃ فطر کس پر واجب، ہر امیر، غریب، چھوٹے بڑے، مرد عورت، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان شوال کا چاند دکھنے سے پہلے پیدا ہوا، چاہے 1 منٹ پہلے پیدا ہوا، 1 منٹ پہلے پیدا ہوا ہو، اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالنا واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 1 منٹ پہلے بھی شوال کے چاند دکھنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے 1 منٹ بھی اگر کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اس کے جو ذمہ دار ہیں، والدین ہیں، جو بھی ہیں، اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالنا۔ یہ اہم مسئلہ جس کی طرف لوگ کیا ہے توجہ نہیں دیتے، تو چاہے باپ نکال دے سارے لوگوں کی طرف سے، یا ہر کوئی اپنا اپنا نکالے، البتہ ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ واجبی وقت وہی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد سے، شوال کا چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ اگر نماز کے بعد کوئی نکالتا ہے تو وہ زکوٰۃ فطر نہیں ہے، صدقہ فطر نہیں، وہ عام صدقہ ہو گیا، وہ گنہگار ہے، وہ انسان کبیرہ گناہ کا مستحق ہے جو نماز کے بعد اپنا فطرہ ادا کرتا ہے۔ نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا واجب ہے، البتہ 1-2 دن پہلے اگر کوئی نکالتا ہے، مثلا کہیں پر فطرہ جمع ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال تھا، تو سارے صحابہ، سارے مسلمان کیا ہے، وہ بیت المال میں لے جا کر 1-2 دن پہلے ہی سے جمع کرتے تھے،
उसके बाद सूरज गुरूब होने के बाद, शव्वाल का चांद दिखने के बाद सारे लोगों में तकसीम कर दिया जाए। तो इस तरह अगर कहीं जमा किया जा रहा हो, किसी मस्जिद में जमा किया जा रहा हो, कहीं और कोई जगह खास हो, वहां सब लोग अपना फितरा जमा कर रहे हो, तो एक दो दिन पहले भी वहां ले जा करके हम जमा कर सकते हैं। लेकिन अदा करना वाजिब कब है? सूरज गुरूब होने के बाद, यानी शव्वाल का चांद देखने के बाद से लेकर ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले जो मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचाना हम पर वाजिब है। और ये बात याद रखें, ये नहीं कि फोन करके बोला हाँ हमारे घर पे आ जाओ जी, फितरा लेके चले जाओ। नहीं, हमारी जिम्मेदारी, ये इबादत है भाई, ये इबादत है। हम खुद कोशिश करें कि उस मिस्कीन तक, उसके घर तक या कहीं भी वो जहाँ रहता हो उस तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। इबादत में तवाज़ो होनी चाहिए ना, खाकसारी होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए। ये नहीं कि फोन करके बुला लिया, आओ जी शाम में आ जाओ, जरा फितरा लेके चले जाओ। खुद पहुंचाने की कोशिश करें। इसी तरीके से क्या निकालेंगे फितरे में? हम क्या निकालेंगे फितरे में? हर वो चीज निकाली जा सकती है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस समाज में, जिस गांव में रहते हैं, आम तौर पर उस समाज में जो लोगों की खुराक हो, जो लोग खाते पीते हैं, उन सारी चीजों का फितरा निकाला जा सकता है। मसलन यहाँ चावल लोग ज्यादा खाते हैं तो चावल निकाल डालें, गेहूं खाते हैं गेहूं निकाल डालें, जौ खाते हैं जौ निकाल डालें। अब वो अरब में क्या है, ये चावल गेहूं तो ज्यादा था नहीं, तो क्या निकालते थे? खजूर निकालते थे, पनीर निकालते थे, मुनक्का निकालते थे, पनीर, ये सारी चीजें निकालते थे वो लोग हैं। अब ये तो बहुत भारी पड़ जाएगा यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों के लिए गेहूं चावल ही सस्ता है कि नहीं? तो अरब उस सरजमीन में यही सारी चीजें होती थी। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वकान तामुना अश्शईर वज़्ज़बीब वलअक़ीत वत्तमर। उस दौर में, उस जमाने में हमारा खाना क्या होता था? जौ होता था, किशमिश यानी मुनक्का होता था, पनीर होता था, खजूर होता था। तो हम लोग यही निकालते थे। तो हमारे यहाँ जिस माशरे में जहाँ जो खुराक आम तौर पर जिसको लोग खाते पीते हो, उन सारी चीजों को क्या है, बतौरे फितरा अदा किया जा सकता है। ठीक है, कितना निकालना है? कितना निकालना है? हदीस में क्या है? सा, एक सा हर इंसान पर, छोटा बड़ा जितने भी घर में है, सब की तरफ से एक एक सा निकालना है। एक सा में 4 मुद होता है। एक मुद किसे कहते हैं? आम जो इंसान की हथेली होती है ना, दोनों हथेली भर के जितना गल्ला आता है, इसमें जितना चावल आएगा, एक सा हुआ। तो गोया कि 4 मर्तबा भर भर के अगर दिया जाए किसी को तो कितना हो जाएगा? एक सा। लेकिन अगर किलो के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 2.5 किलो होता है। कितना होता है? 2.5 किलो। हर फर्द के, हर फर्द की तरफ से, घर में जितने अफराद हैं सब की तरफ से 2.5 किलो निकालना। अलबत्ता उससे जायद अगर कोई देना चाहता है तो वो आम सदका होगा, 2.5 किलो उसका फितरा हो जाएगा। उसके साथ साथ कुछ लोग हैं तेल देना चाहते हैं, शक्कर देना चाहते हैं, नमक देना चाहते हैं, मसाला देना चाहते हैं, गोश्त का पैसा, बिल्कुल दीजिए, अच्छी बात है, ताकि हर तरह का इंतजाम हो जाए उस गरीब के घर पे। ईद के दिन वो भी गोश्त बना ले, बिरयानी बना ले, कुछ अच्छा पका ले, खा ले, खुशी में वो भी शरीक रहे, उसको कमतरी का एहसास ना हो कि भाई लोगों के यहाँ अच्छे पकवान बने, हमारे घर में नहीं बना। तो अच्छी बात है, 200-500 रुपया दे दी, भाई गोश्त ला के खा लो, बना लो ईद के दिन, अच्छी बात है। तो लेकिन कम से कम हर इंसान की तरफ से 2.5 किलो अनाज और गल्ला मिस्कीनों को फितरे की शक्ल में अदा करना वाजिब है। क्या मदरसे में, दावा सेंटर में या यतीम खानों में या इस तरह जो भी चीजें हैं, मस्जिदों में फितरा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ज़कात के मसारिफ 8 हैं, लेकिन फितरा सिर्फ और सिर्फ जो मुआशरे के गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को दिया जा सकता और किसी को नहीं दिया जा सकता।
دیکھیے زکوٰۃ ایسے غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے جو اسلام کی طرف مائل ہو، لیکن فطرہ بالکل نہیں دیا جا سکتا، فطرہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، فطرہ دعوت سینٹر کو نہیں دیا جا سکتا، فطرے سے کسی کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی، کسی کی مزدوری نہیں دی جا سکتی، فطرہ ہر مدرسے میں بھی نہیں دیا جا سکتا، مدرسے میں بھی نہیں دیا جا سکتا، فطرہ وقتی طور پر اس دن اس معاشرے میں اس سماج میں جو غریب لوگ ہیں عید سے پہلے پہلے ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو صرف مسکین اور غریب لوگوں کو ہی فطرہ دیا جا سکتا ہے، کسی اور کو وہ فطرہ نہیں دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ فطرہ آپ وہیں نکالیں جہاں آپ رہتے ہیں، آپ اپنے گاؤں اپنے معاشرے میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے جو غربا اور مساکین ہیں انہی کو فطرہ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور اس گاؤں کے جو فقیر ہوں گے ان پر خرچ کیا جائے گا، ان پر لوٹا دیا جائے گا۔ تو ہم رائے درگ میں ہیں تو رائے درگ میں جو حقیقت میں مسکین غریب محتاج لوگ ہیں انہی کو دیا جائے، یہی افضل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی دور دراز کہیں کوئی کہاں بھیجتا ہے کوئی کہاں بھیجتا ہے، جائز ہے وہ الگ مسئلہ، لیکن افضل نہیں ہے، افضلیت کے خلاف، افضلیت کے کیا ہے خلاف۔ وہاں بھی جہاں وہ ہیں غریب وہاں اس گاؤں والے ان کو دیں، ہمارے رائے در میں جو محتاج لوگ ہیں ہم اپنے رائے در والوں کو دیں، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہاں سے نکال کر آپ بلاری بھیج رہے ہیں، یہاں سے نکال کر آپ چلکرے بھیج رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں ایسا اکٹھا کر کے بھیج۔ تو جہاں آپ رہتے ہیں وہیں کے مسکینوں پر آپ صدقہ فطر خرچ کریں یا انہی مسکینوں کو صدقہ فطر دیں۔ تو یہ چند موٹے موٹے اہم مسائل تھے صدقہ فطر کے تعلق سے، جو کہ رمضان کے اختتام پر ایک اہم بدنی عبادت ہے، بدنی زکوٰۃ ہے، ہم سب پر ضروری ہے، لہذا اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے آدمی کو۔ البتہ آپ کسی کو موکل بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں کہ بھئی میں سفر پر نکلنے والا ہوں، میری طرف سے فلاں فلاں کو یہ کیا ہے فطرہ پہنچانا۔ اگر وہ صادق ہے امانت دار ہے تو آپ اس کو اپنا موکل اور امین بنا سکتے ہیں، اس کے حوالے چاہے پیسہ حوالے کر دیں کہ بھئی غلہ لے کر کے خرید کر کے آپ فلاں مسکین کو یا جو بھی جہاں لوگ دیتے ہوں فطرہ وہاں دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس ضرورت اور حاجت ہے کہ آپ بر وقت موجود نہیں رہیں گے، کہیں دوسری جگہ آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، تو دوسرے کو بھی اپنی طرف سے موکل بنا سکتے ہیں، ان کو پیسہ یا غلہ کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ان مسائل کو سمجھنے اور سنت کے مطابق فطرہ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔